کاکڑ فارمولے کے تحت میاں صاحب یعنی میاں نواز شریف صاحب کا جو اقتدار تھا وہ ختم کیا گیا تھا، تو تھوڑا سا بتایا جائے کہ اب کس کاکڑ فارمولے کے تحت کاکڑ کو اقتدار سونپا گیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر طاہر ملک صاحب اور میرا نام ہے سبوق سید۔ انوار الحق صاحب جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، کوئٹہ میں وہ مقیم ہیں اور سینیٹر ہیں، انہیں پاکستان کا نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، اور کوئٹہ سے ہی جمعیت علماء اسلام یعنی پی ڈی ایم کی جو اتحادی جماعت ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے سربراہ ہیں، ان کی جماعت کے ایک اہم رکن ہیں حافظ حسین احمد صاحب، انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ کاکڑ فارمولے کے تحت میاں صاحب یعنی میاں نواز شریف صاحب کا جو اقتدار تھا وہ ختم کیا گیا تھا، تو تھوڑا سا بتایا جائے کہ اب کس کاکڑ فارمولے کے تحت کاکڑ کو اقتدار سونپا گیا ہے۔ تو یہ جو کاکڑ فارمولہ ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ تو ملک صاحب تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ کیا ہے کاکڑ فارمولہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حافظ حسین احمد صاحب کا تعلق بھی کوئٹہ سے ہے، وحید کاکڑ صاحب کا بھی، انوار الحق کاکڑ صاحب کا، اور ہمارے اور آپ کے ایک دوست رفیع اللہ کاکڑ ان کا بھی تعلق کوئٹہ سے۔ ہاں جی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بذلہ سنجی ہے اور حصے مزہ ہے وہ حافظ حسین احمد صاحب پہ ختم ہے۔ جب آپ یہ سوال کر رہے تھے تو ان کے بہت سارے تاریخی فکرے ذہن میں آ رہے تھے، بالکل۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک جو فکرہ ہوتا ہے وہ اس سے کئی آپ کے ذہن میں ماضی کی تاریخ اور ساری سامنے آ جاتی ہے۔ اب یہ جو آج کل بیمار ہیں اور ان کا ڈائلیسس ہو رہا ہے، وہ خود تو اتنے چست نہیں رہے لیکن جملوں کی چستی ابھی تک قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفایاب کرے، آمین۔ آپ کے یہاں ملاقات بھی ان سے ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں جتنا بھی ہمارا میڈیا ہے اور جو لوگ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، کسی نے جنرل وحید کاکڑ کا نام بھی نہیں لیا اور اس فارمولے کی بھی بات نہیں کی، جو آج کے نوجوانوں کو ان کا نہیں پتا۔ اب جنرل وحید کاکڑ فارمولہ ہے کیا؟ یہ فارمولہ ویسے تو جو کاکڑ فیملی ہے اور جنرل وحید کاکڑ کا تعلق سردار عبدالرب نشتر کی فیملی سے تھا اور یہ ذوق سے تعلق رکھتے تھے، پھر کوئٹہ میں تعلیم پائی، پشاور ایڈورڈ کالج سے تعلیم پائی اور پی ایم اے میں گئے اور پھر بلوچستان کوئٹہ میں سیٹل ہو گئے۔ لیکن یہ فارمولہ کیا تھا؟ 1988 میں جب سپریم کورٹ کے حکم پر غیر جماعتی انتخابات کو کالعدم قرار دیا گیا اور جماعتی بنیادوں پر یہ فیصلہ ہوا کہ انتخابات ہوں گے، تو وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک سرپرائز تھا کہ پیپلز پارٹی مقبول ترین جماعت ہے، تو اس کو کیسے روکا جائے۔ اس کو روکنے کے لیے ایک سیل بنا جس میں جنرل حمید گل، جنرل اسد درانی، جنرل رفاقت اور یہ شخصیات تھی کہ اچانک ہی جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ اب 17 اگست کی آمد ہے، ان کا طیارہ فضا میں وہ تحلیل ہو گیا، بقول اسحاق خان کے طیارہ فضا میں پٹ گئی۔ تو پھر اسحاق خان صاحب چیئرمین سینٹ تھے اور وہ جس کو عرف عام میں اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا تھا، وہ سویلین تھے لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ بن کے ابھرے۔ اب وہ بھی ایک پختون تھے اور وہ جو ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ 1988 میں حالات کے جبر میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کو اقتدار دیا گیا، لیکن 20 ماہ بعد ان کی اسمبلی تحلیل کر دی گئی، اور وہ جو آئی جی آئی، اب یہ باتیں زبان اب وہ کوئی ہیئر سے نہیں ہے بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں، ہماری تاریخ ہے کہ کس طرح آئی جی آئی بنائی گئی اور چند افسران، میران بینک اسپینڈل اور آپریشن مڈ نائٹ جیکال جو ہمارے دوست میجر عامر صاحب ہیں وہ بھی، اور اس میں تو یہ جو سارا یہ ہماری تاریخ کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی روشن باب نہیں۔ تو اس کے بعد جب انٹروسپیکشن ہوئی 1990 میں میاں نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، تو وہاں پہ آرمی چیف کی تقرری کا ایک موقع آیا اور اس موقع پہ اسحاق خان صاحب نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے جنرل وحید کاکڑ کو آرمی چیف انہوں نے نامینیٹ کر دی۔ اب جنرل وحید کاکڑ جو ہیں وہ میرٹ اور پروفیشنلزم کے تھے اس حد تک کہ وہ جب آرمی اچھا مرسد تھوڑا سا ایک سوال میں یہاں کرنا چاہوں گا، آپ بڑی اہم معلومات دے رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ اس وقت 58(2)B کے اختیارات تھے اسحاق خان صاحب تھے ان کے پاس، اور تو اس لیے وہ طاقتور ترین تھے، وہ اسمبلی تحلیل کر سکتے تھے، وہ آرمی چیف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کر سکتے تھے، تو موسٹ پاورفل بندے جو ٹرائیکا تھی اقتدار کی اس میں اسحاق خان تھے۔ اب ان کا فارمولہ جنرل وحید کاکڑ کی شہرت یہ تھی کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہیں 3 داخلے آرمی میڈیکل کالج جو ان کے ماتحت تھے اس میں آؤٹ آف میرٹ کہا گیا اور انہوں نے سٹینڈ لیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات تھے، تو انہوں نے آ کے یہ طے کیا بحیثیت آرمی چیف
کہ ہماری جو ISI کے DG ہیں اور جو دوسرے ادارے ہیں وہ سیاست میں بری طرح ملوث ہیں، اور یہ پالیسی جو ہے یہ فوج اور ملک کے مفاد میں نہیں۔ تو اس پر انہوں نے جو دو اس وقت کے اہم ترین لوگ تھے، جنرل حمید گل اور جنرل اسد درانی، ان کو انہوں نے رخصت کی اور رخصت کیا، اور ایک نیا اب یہ جنرل وحید فارمولہ تھا۔ اب وہ اس پہ جب آئے اور اس کے فوری بعد اگلا چینل تھا کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، لیکن ان کی جو عدلیہ کے ساتھ دوسرے اداروں کے ساتھ ماضرائی تھی، اس کے اندر انہوں نے ایک نیوٹرل رول پلے کیا، اور وہ اس حد تک نیوٹرل آیا کہ ایک بات زبان زد عام تھی کہ وہ صدر اسحاق کے آدمی ہیں اور وہ پختون بھی ہیں، لیکن جب ڈیڈ لاک ہوا تو انہوں نے کاکڑ فارمولے کے تحت کہا کہ آپ دونوں استعفیٰ دیں۔ وہ لمحہ صدر غلام اسحاق خان کے لیے بھی بڑا غیر متوقع تھا، 93 اور اس کاکڑ فارمولے کے تحت دونوں کو جانا پڑا۔ میاں نواز سے پہلے میاں صاحب کی گورنمنٹ برطرف کی گئی تھی اور سپریم کورٹ سے دوبارہ آئی تھی نا، جی دوبارہ بحال ہوئی، گوال شیر مزاری بیچ میں پڑے۔ تو کاکڑ فارمولہ بیسیکلی اگر اس کو مختصر میں سم اپ کروں تو وہ یہ ہے کہ میرٹ اور موسٹ نیوٹرل فارمولہ ہے ہماری تاریخ میں۔ تو اب بھی ایک ایسا، کیونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں انوار الحق کاکڑ آج نگران وزیر اعظم کے طور پہ ان کا نام آیا ہے، وہ اب بننے جا رہے ہیں، تو ہمیں ایک نیوٹرل اور کاکڑ فارمولے کے ساتھ یہ کہ ان کے ساتھ بھی قوم کی یہی توقعات ہے۔ ہاں، کہ میں سوچ رہا تھا کہ حافظ حسین احمد صاحب نے، کیونکہ اس میں تو کاکڑ فارمولے کے تحت یہ تھا کہ میاں صاحب کا جو اقتدار تھا اس کا تختہ الٹ دیا گیا تھا، لیکن یہ جو کاکڑ فارمولہ ہے اس کے تحت تو شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مذاکرات کر کے اقتدار جو ہے وہ کاکڑ کے حوالے کیا ہے۔ تو حافظ صاحب نے ان دونوں کے درمیان مجھے لگتا ہے کہ ان کے دماغ میں کچھ اور جو سوئی ہے، میرا خیال یہ کہ وہ حافظ صاحب جو پس پردہ دیکھتے ہیں، دیوار سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو پروسیس تو آئینی ہوا ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ نہ راجہ ریاض اپوزیشن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور نہ وزیر اعظم شہباز شریف جمہوری قوتوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ تو میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے چاہتا کوئی اور ہے، سر آئینہ کوئی اور ہے، پس آئینہ، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ تو راجہ ریاض صاحب کی واسکٹ میں جو نام ڈالے گئے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کی تیاری مکمل ہے، آپ کا کلب والا جوڑا بھی پہن لیا ہے، ویسٹ کوٹ بھی پہن لی ہے، گاڑی بھی، ایک بندے نے آ کے ان کی جیب میں نام ڈالے، لیکن نام جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ 3 حوالوں سے وہ ہمیں اس کو دیکھنا میرٹ پہ ہوگا کہ وہ نوجوان ہیں، جنرل انوار الحق کاکڑ، اور بلوچستان سے تعلق ہے، اور تیسرا یہ کہ مڈل کلاس ہیں، اور چوتھا یہ کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور بہت محنتی آدمی، اسکول ٹیچنگ سے انہوں نے آغاز کیا اور بڑی محنت کر کے یہاں تک پہنچے، لرنڈ آدمی ہیں، اور یہ کہ ایک بڑے اچھے انسانی سطح پر بھی ایک بڑے اچھے انسان ہیں، اور ہم ان سے یہی توقع کرتے ہیں کہ بلوچستان کے مسائل حل ہوں، پاکستان کے مسائل حل ہوں، اگرچہ کہ ان کا جو آئینی کام ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ 3 ماہ کے اندر وہ انتخابات کروا کر اقتدار عوامی نمائندوں کے حوالے کریں، اور وہ خود بھی عوامی نمائندے ہیں، اور اس بات کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ جو ٹائم ان کو ملا ہے اس ٹائم میں وہ بہتر سے بہتر ڈلیور کریں گے، اور جہاں جہاں زخم ہیں تو ان زخموں کو منتقل کرنے میں، ان پر مرہم لگانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ بہت شکریہ ملک صاحب، لیکن آپ نے درمیان میں جو باتیں کی ہیں آپ اصل میں اس تسلسل کے ساتھ بیان کر رہے تھے، تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ درمیان میں تھوڑی سی اور باتیں بھی ہیں ان سے کروں، لیکن کاکڑ فارمولے پر نا تھوڑی سی تاریخی حوالے سے کچھ باتیں ہم اگلی نشست میں کریں گے۔